اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا واو اور علی اوپر یا پر. اب یہ علی کس کا بدل ہے؟ کون سے علی کا بدل ہے جی؟ یہ سمجھیں آپ، یہ بات سمجھیں گے تو بہت سی بات آپ کے سامنے آ جائے گی. یہ علی کس کا بدل ہے؟ پچھلی آیت میں دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے، لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَىٰ. تاب اللہ کے آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ علی. پہلا کون ہے؟ علی النبی. پہلا اللہ تعالیٰ کس پہ مہربان ہو گیا؟ اپنے نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم. والمہاجرین. دوسرا کس پہ مہربان ہوا؟ والانصار. تیسرا انصار. اور چوتھا اعلی. ٹھیک ہے جی، یہ چوتھا آ گیا. اللہ اور کس پہ مہربان ہوا ہے؟ اللہ. تابا اللہ، یہاں پہ یہ اللہ اس اللہ کا بدل. اللہ ان پہ بھی مہربان ہوا. یہ کون تھے؟ الثلاثتی، تینوں. الثلاثتی، اللہ ان تینوں پر بھی مہربان ہو گیا. اب ان کی صفت آ رہی ہے تینوں کی. کون سے تینوں جی؟ الذین، وہ جن کا معاملہ، ویسے تو ہے وہ جو، ٹھیک ہے جی، وہ جو خلفو. خلفا کا مطلب کیا ہے؟ اس نے پیچھے چھوڑا، اس نے اس کو پیچھے چھوڑا. باب تفعیل، ٹھیک ہے جی، باب تفعیل سے ہے اور یہ متعدی ہے، یعنی اس کے فعل کا اثر جو ہے وہ دوسرے پر ہوگا. خلفا یخلفو، وہ پیچھے چھوڑتا ہے. خلفا، اس نے پیچھے چھوڑا. معروف کا قاعدہ ہے، یعنی ہمیں پتا ہے کہ اس نے پیچھے چھوڑا وہ بندہ جسے ہم جانتے ہیں. اور مجہول کا کیا جی؟ خلفا، پیچھے چھوڑا گیا. تو الذین خلفوا، پیچھے چھوڑ دے گا. مطلب یہ ترجمہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ حدیث ابھی میں آپ کو سناتا ہوں کہ یہ تینوں جو تھے نا جی، حضرت کعب بن مالک اور دو اور تھے، ٹھیک ہے جی. تو ان کی حدیث میں ابھی آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ آخر میں جا کے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بذات خود یہ بات فرمائی ہے کہ خلفو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو پیچھے چھوڑ دیے گئے، بلکہ اس کا معاملہ اس کا مطلب ہے جن کا معاملہ پیچھے چھوڑ دیا گیا تھا. دیکھیں نا، ایک تو وہ تھے، اس سے پچھلی آیت وہ حدیث میں آ جائے گا. ایک وہ تھے کہ جو ساتھ چلے گئے، ایک وہ جو ساتھ نہیں گئے لیکن بہانے بونے بنائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو ٹھیک. بہانہ آگے بنایا نا، جھوٹے بہانے کھڑے آ کے جی. یا تعذرون، کہاں آپ نے اس پارے کا آغاز کس لفظ سے کیا تھا؟ یا تعذرون لا تعتذروا. بہانے بنانے والے بہانے بنائیں گے اور کہا تم بہانے نہ بناؤ. کیوں؟ قد نبأنا اللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبردار کر دی ہے تمہارے بارے میں. تیسرے یہ آگے ثلاثہ اسی لیے کہا، تین تھے اور یہ تیسرے بھی تھے. یعنی دو گروپ وہ تھے، تیسرا گروہ یہ تھا جنہوں نے آگے سیدھا مان لیا جی غلطی ہو، آلک آل ٹیل کرتے رہے اور ٹائم گزر گیا، نہیں آ سکے. تو ان کا معاملہ، جن کا معاملہ خلفو، پیچھے چھوڑ دیا گیا تھا، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ نہیں کیا. جن کا معاملہ پیچھے چھوڑ دیا گیا. پیچھے چھوڑ دیا کا مطلب یہ ہے کہ باقیوں کا معاملہ تو اللہ کے رسول نے حل کیا. ان تینوں کا معاملہ کس پہ چلا گیا؟ جب انہوں نے آگے سچ بات کہی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر جاؤ انتظار کرو یہاں تک کہ تمہارا فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ. اس آیت میں ایک اتنا لطیف نقطہ آئے گا، اتنا زبردست نقطہ آئے گا کہ شاید ہمیں جو ہماری سمجھ ہے نا جینے کی، اس کا ہی رخ بدل کے رکھ دے.
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارا معاملہ بھائی میں نے فیصلہ نہیں کرنا، کس نے کرنا ہے؟ اللہ نے کرنا۔ ایک اور صحابی بھی تھے، آپ کو 2-4 واقعات ملیں گے جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی راز کی بات کہی اور ان سے وہ راز کی بات نکل گئی۔ تو انہوں نے کیا کیا صحابی نے؟ انہوں نے مسجد نبی میں آ کے اپنے آپ کو ستون کے ساتھ رسیوں سے باندھ دی۔ تو اس کا فیصلہ کس نے کیا؟ اللہ نے۔ تو جو اللہ تعالیٰ پہ 3 وہ تھے کہ جن کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا گیا تھا کہ اس کا فیصلہ ان کا بعد میں ہوگا، حتیٰ یہاں تک کہ ذاقت اذا جب ذاقت ذاقا یذیقو، ایک جگہ پہ یذیقو کا لفظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہے، یذیقو صدرکا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں معلوم ہے، نعلم، ہم جانتے ہیں یہ بات کہ آپ کا دل تنگ ہو جاتا ہے۔ دل تنگ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی آدمی جب بہت ہی کسی چیز کے بارے میں مطلب محسوس کرتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ کوئی اچھا فعل، اچھا رویہ اختیار نہیں کیا۔ ذاقت ذاقا یذیقو، چیز کا تنگ ہو جانا، جگہ کا تنگ ہو جانا۔ اذا ذاقت، یہاں تک کہ جب تا کس چیز کی ہے جی؟ تانیث، مؤنث، ٹھیک ہے جی۔ ذاقت تنگ ہو گئی تھی۔ اذا ذاقت، اذا کے بعد ویسے جب ماضی آتا ہے نا، فعل ماضی آتا ہے تو ترجمہ مضارع میں کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ ایک خاص حوالے سے یہ بات آئی ہے حتیٰ کی وجہ سے، اور پچھلے جملے کے درمیان چلنے کی وجہ سے اس کو ہم ماضی میں لے کے جا رہے ہیں، لیکن ماضی کا بھی ایک حصہ اس لیے تھی اس کے ساتھ لگائے۔ اذا ذاقت، جب زمین تنگ ہو گئی تھی، علیہم، علیہم، اللہ کا مطلب ان پر یا ان کے اوپر، اور ہم ان پر۔ ان پر کن پر جی؟ ہم کس کی ضمیر ہے؟ ان تینوں کی، الثلاثہ۔ حتیٰ اذا ذاقت علیہم، اب یہ ذاقت کا فاعل کہاں پہ ملے گا ہمیں؟ یہ تو متعلق فعل ہو گیا نا۔ ذاقت، ان پر تنگ ہو گئی تھی، کیا چیز تنگ ہو گئی تھی؟ اردو پیش آ گئی ہے، اس کے آخر پہ رفع ہے، تو یہ کس چیز کا کیا ہو گیا؟ یہ حالت رفع میں یہ فاعل ہے، ٹھیک ہے جی۔ کس چیز کا فاعل ہے؟ تنگ ہو جانے کا۔ کیا چیز تنگ ہو گئی تھی؟ زمین۔ یعنی اذا ذاقت علیہم تھا، تو اس کو آگے ملانے کے لیے علیہم الارض، جب زمین تنگ ہو گئی، بما بعد بھی باوجود اس کے کہ، اچھا اب یہ ما جو ہے نا، ما جو ہے ویسے تو موصولہ ہوتا ہے، اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ جو کچھ، لیکن یہاں پہ ما کا ترجمہ آیا ہے مصدریہ، ٹھیک ہے جی۔ ما کا مطلب یہاں پہ ایسے ہے جیسے کوئی کہے کہ اپنی یا اس کی، ٹھیک ہے جی۔ راہبت، راہبہ، اس میں سے ایک لفظ نکلے گا ابھی آپ دیکھیے گا، راہبہ یرحب، ہاں جی۔ راہبہ یرحبو کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا وسیع ہونا، کھلا ہونا، کسی چیز کا پھیلا ہونا، کھلا ہونا۔ اسی میں سے کیا چیز نکلی ہے جی؟ مرحب کا لفظ، مرحبن کا لفظ آپ کے سامنے، مرحبم بکم، مرحبا کہتے ہیں، عربی کیا کہتے ہیں جب کوئی آتا ہے؟ اہلاً و سہلاً مرحبا۔ مرحبا کا مطلب ہے کہ کشادہ دلی کے ساتھ، کھلے دل کے ساتھ ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں، کھلے دل سے۔ اسی لیے وہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں ایک خیبر میں آدمی آیا تھا، یہودیوں کا پہلوان تھا بہت بڑا، اس کا نام کیا تھا؟ مرحب۔ کیوں مرحب کہتے تھے اس کو؟
بہت کشادہ اور وسیع جسم کا مالک، بہت بڑا پہلوان تھا، چیلنج کر دیتا تھا بہت لوگوں کو، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک وار سے ہی جہنم واصل ہو گیا۔ تو رہبت ویسے تو ترجمہ ہوگا کہ وہ کھلی کشادہ ہو گئی، رہبت دیکھیں نا، رہبہ کا مطلب ہے وہ کشادہ ہوا، رہبت تائے تانیث ہے مؤنث، چوتھا صیغہ ہے واحد مؤنث غائب ماضی کا، ٹھیک ہے جی، ماضی واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے رہبت، وہ کشادہ ہو گئی، لیکن یہاں پہ ترجمہ مصدر کے اعتبار سے آئے گا کہ اپنی یا اس کی کشادگی کے باوجود، بما رہبت کا مطلب کہ اپنی کشادگی کے باوجود جب زمین ان پہ تنگ ہو گئی تھی، یعنی زمین تنگ نہیں تھی لیکن اپنی اس وسعت کے باوجود ان پر زمین تنگ ہو گئی تھی، یعنی اس حد تک اللہ، پھر اللہ الثلاثۃ الذین خلفوا، وہ جو تین جن کا معاملہ پیچھے چھوڑ دیا گیا تھا، اور ان کے ساتھ ہوا کیا کہ جب زمین اپنی وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی، وَذَاقَتْ تنگ ہو گئی ہے جی، علیہم اللہ پر، ان پر کیا چیز تنگ ہو گئی جی، وَذَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ۔ اب اس ذاقت کا فاعل، یہ تا تو یہ دو لفظ گزر گیا ہے، مؤنث دوبارہ آ رہا ہے، تو اس کا فاعل کیا ہے، انفسو، کیا چیز تنگ ہو گئی، انفسو جانے، ہم ان کی جان، ٹھیک ہے جی، یہ اسم ہے اور یہ ضمیر اسم مل کے کون سا مرکب بنے جی، مرکب اضافی، مضاف مضاف الیہ، ان کی جانیں، کا کے کی کا اضافہ کریں گے، وَذَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ، اور ان پر ان کی اپنی جانیں بھی، زندگی بھی تنگ ہو گئی، دنیا بھی تنگ ہو گئی، جانیں بھی، جانوں سے بھی تنگ ہو گئے کہ کیا کریں، اور اس کی مثال ابھی آ جائے گی۔ وَظَنُّوا، ظنّا گمان کرنا، لیکن اس کے آگے اگر آ جائے نا جی انا تو اس میں یقین کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، یعنی ایسا گمان جس میں ان کو ایک یقین کی کیفیت پیدا ہو جاتی، ان آ گیا نا، ان کے، اور انہیں اس بات کا یقین ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ گمان میں ایک یقین کی کیفیت پیدا ہو گئی، اتنا یعنی کہ وہ گمان جو ہے وہ جسے گمان غالب کہتے ہیں، کہ ایک غالب گمان پیدا ہو گیا ان کو، اور ظنوا، اور انہیں گمان پیدا ہو گیا، ان کے لا نہیں ہے اللہ، لا کا مطلب جی نہیں، اور یہ کون سا لا ہے، لائے نفی جنس، کیسے پتا چلا جی، لا ملجا، ملجا ان نہیں آیا، ملجا آ گیا، تو لا کے بعد اسم آئے، لا کے بعد اسم آئے، اور اسم کے آخری حرف پر کیا ہو جی، ایک زبر ہو، تو یہ کون سا لا ہوتا ہے، نفی جنس ہوتا ہے، لا الہ، لا ریب، لا نبی، پوری جنس کی نفی کر دی، تو لا ملجا۔ اب یہ اس کو غور کریں، ملجا کا لفظ کیا ہے جی، لجا، لجا یلجئ، ٹھیک ہے جی، لجا یلجئ، اس سے اسم مکان، ظرف مکان، جیسے قتل سے مقتل، قتل کرنے کی جگہ،
اور ملعب کھیلنے کی جگہ، مشرب پینے کی جگہ، اور اسی طرح جی ملجا لجا یلجا پناہ لینا، پناہ لینا، اور ملجا جائے اسم مکان آ گیا، ملجا مشرب ملعب، ٹھیک ہے جی. تو اسم مکان اس کا لجا یلجا سے ملجا اسم مکان یعنی جائے پناہ، جہاں پہ آدمی جا کے پناہ لیتا ہے. تو لا ملجا کوئی بھی یعنی لائے نفی جنس ہوگی جی. تو اس کا ترجمہ ہوگا کوئی بھی جائے پناہ نہیں، کوئی جائے پناہ نہیں ہے کس سے؟ من اللہ سے. یعنی آدمی بھاگ کے من اللہ ہی، انہیں پتہ چل گیا کہ بھائی اللہ سے بھاگ کر ہاں جی، یعنی اللہ سے بھاگیں گے، اللہ سے نکل کر کوئی جائے پناہ دوسری کوئی بھی نہیں ہے اللہ سوائے مگر اللہ الیہ الہ کی طرف، اور ہی اس کی طرف، ہی کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے جی؟ اللہ کی طرف. لا ملجا من اللہ الا الیہ، کوئی جائے پناہ اللہ سے بھاگ کے جانے کی نہیں، ما سوائے بس صرف وہی جائے پناہ. بھاگ کے کدھر جائیں گے جی؟ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟ جانا کدھر؟ اللہ کے پاس ہی جانا. لا ملجا من اللہ الا الیہ، یہ کیفیت پیدا ہو گئی کتنے ٹائم کے بعد ہوئی ہے؟ یعنی جب ان کی اپنی جانب بھی تنگ آ گئی نا، تو پھر پتہ چلا کہ بھائی اللہ کے علاوہ کوئی جائے پناہ نہیں ہے. اب دیکھیے گا ثم تاب علیہم، ثم پھر کیا ہوا جی؟ جب انہیں پتہ چل گیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی جائے پناہ نہیں ہے، پھر کیا ہوا؟ علیہم. اس توبہ کا مطلب توبہ قبول کرنا آ سکتا ہے کہ نہیں؟ آ سکتا ہے. توبہ اللہ تعالیٰ کہتے اللہ نے توبہ قبول کر لی. توبہ تو وہ کر ہی رہے تھے کہ نہیں؟ کیوں جی؟ اس کا مطلب توبہ آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا؟ آ سکتا ہے. اور کوئی بندہ توبہ کرسی تعالیٰ مہربان بھائی توبہ علیہم کا مطلب کیا ہے؟ توبہ الہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے اللہ کی طرف توبہ کی. توبہ الہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ نے توبہ قبول کی. تو یہاں پہ کیا ہے؟ توبہ قبول کی. یہاں پہ توبہ قبول کا مطلب نہیں آ سکتا، یاد رکھیے گا. یہی وہ نقطہ ہے جو ہمیں آج سمجھنا انشاءاللہ. توبہ کا مطلب توبہ یتوب، مہربان ہو کے پلٹ آنا، دوبارہ مہربان ہو جانا. ٹھیک ہے؟ دوبارہ مہربان ہو گیا. ثم تاب، پھر دوبارہ مہربان ہو گیا علیہم، ان پر. کون مہربان ہو گیا جی؟ اللہ. اللہ ان پر مہربان ہو گیا. لام تعلیل، تاکہ یہ مقصد ہے اللہ تعالیٰ کے مہربان ہونے کا. کیا مقصد ہے جی؟ لیتوبو، یتوبو یا کا مطلب وہ اصل میں کیا تھا جی؟ یتوبونا. تابا یتوبو، یتوبانی، یتوبونا. تین سین سے زیادہ بندے وہ توبہ کرتے ہیں. تابا یتوبو توبہ کرنا، لیتوبو تاکہ وہ سب توبہ کریں. کیا مقصد ہے اللہ کے مہربان ہونے کا؟ تاکہ وہ کوئی سمجھ لگی یہ بات کہ نہیں؟ کیا تینوں آدمی کی توبہ قبول ہو گئی، اللہ مہربان ہو گیا، اللہ تعالیٰ معافی دے. بات کو غور سے سنیے گا تاکہ اس آیت میں چھپی ہوئی حقیقت ہمارے سامنے کھل کے آ جائے.
اب یہ بتائیں رزق کی فراوانی، صحت کی کیا کہہ سکتے ہیں اس پہ ہم، یعنی کہ صحیح بندہ، صحت کا جوبن ہے جی، اور بے پرواہی غنا، ہے اور حالات کی تنگی، کوئی نہ کوئی بیماری، کوئی نہ کوئی محتاجی۔ اب ان دونوں میں سے یہ بتائیں جی کہ اللہ کس حال میں یاد آتا ہے؟ رزق کی فراوانی میں اللہ یاد آتا ہے؟ جس بندے کے اکاؤنٹ میں پیسہ ہی پیسہ ہو، لاکھوں کروڑوں پڑے ہوئے ہوں، جس بندے کی صحت ایسی ہو کہ بھی سر بھی نہ دکھا ہو، جس بندے کو کسی کی کوئی محتاجی نہیں، بے پرواہ زندگی گزار رہا ہے، اس کو اللہ یاد آئے گا؟ یا جس کے حالات تنگ ہیں اس کی اللہ تو اللہ تعالیٰ نے کوئی اصول کو قاعدہ بنایا ہے قرآن حکیم میں۔ سورہ انعام آپ پڑھ کے آئیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے ان کو پکڑ کے جھنجھوڑا، شاید کہ یہ میرے سامنے گڑ گڑائیں، شاید گر رہے میرے سامنے، حالات تنگ کر دیے، شاید کہ میری طرف پلٹ کے آ جائیں۔ اچھا، اب اس آیت کے اس پہلو سے آپ مجھے یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی، تابا، اللہ کا پلٹنا اس طرف ہے یا اس طرف ہے؟ کیوں جی؟ حالات کی تنگی، اللہ تعالیٰ کسی کو تھوڑا سا جھٹکے چٹکے لگا کہ اللہ اس پہ مہربان ہوتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کی ناکامی سے پہچانا۔ اچھا، اب یہ بتائیں جی، اللہ کے نبیوں کے حالات کیا یہاں ہوتے ہیں یا ادھر ہوتے ہیں؟ ادھر۔ یہ چیزیں اللہ کے نبیوں کے ساتھ گو کے لگی نہیں ہوتی، محتاجی، بیماری وغیرہ یہ نہیں ہوتی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین فرماتے ہیں کبھی ایسا دن اللہ کے نبی کی زندگی میں آیا نہیں 2 ٹائم پیٹ بھر کے کھانا کھایا، آیا ہی نہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ قمیض کو پیوند لگانا کس نے سکھایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ آپ گھر آگے پتہ کرتے تھے کھانے کو کچھ ہے، اور اگر جواب آتا نہیں تو آپ کیا کرتے؟ میرا روزہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی آدمی پہ کوئی تکلیف کو مشکل آئے تو میری مشکلیں یاد کر لینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے مشکلات سے گزارا ہے، اور ان سب کی مشکلوں سے زیادہ مشکلیں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ڈال۔ طائف میں آپ گئے تو کیا ہوا؟ غزوہ احد میں کیا ہوا؟ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی مہربانی کی علامت ہے۔ بات کیا سمجھ آئی؟ جب حالات تنگ ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ ناراض ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ او اللہ تعالیٰ مہربان ہو گیا کہ شاید بندہ توبہ کر لے، مہلت ہے یہ آپ کے لیے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک مہربانی کر دی کہ ہم نے کسی کام میں ہاتھ ڈالا اور ناکامی ہو۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے، کہیں سے کوئی جھٹکا لگ گیا ایک دم۔ دنیا میں غم ہی غم، تکلیفیں ہی تکلیفیں ہیں، لیکن ان تکلیفوں کے اندر بات کیا چھپی ہوئی ہے جی؟ شاید کہ بندہ توبہ کر لے اور اللہ مہربان ہو۔ اللہ اس پہ مہربان نہیں ہے جس نے بڑی کوٹھی کھڑی کر کے اس کے ماتھے پہ کیا لکھا ہے؟ ھذا من فضل ربی۔ اللہ اس پہ مہربان نہیں ہے، اللہ اس پہ مہربان ہے کہ جس پہ ایک دم حالات تنگ ہو گئے ہیں اور وہ یہ سوچ لے کہ یہ حالات تنگ ہوئے یہ کیوں ہوئے۔ نبیوں کا طریقہ کیا ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام جس کشتی میں بیٹھے وہ چھلکے مارے، کبھی ادھر کبھی ادھر، پھر جو ان کے بندے تھے وہ بیٹھے آپس میں، انہوں نے کہا بھائی اس کشتی میں کوئی مالک کا بھاگا ہوا غلام بیٹھا ہوا ہے، ساروں کے نام لکھو، ہاں جی آپ کا نام پرچی پہ، اس کا نام پرچی پہ، اس کا نام، ساروں کے نام پرچی پہ لکھ کے
پرچیاں ڈال کے پھینکی، نام نکالا تو کس کا نکلا ہے؟ یونس علیہ السلام کا۔ نہیں غلطی ہوگی جی، حضرت یونس تو غلام ہے ہی نہیں، حضرت یونس کا نام کیسے آ سکتا ہے؟ دوبارہ پرچیاں ڈالی، پھر نکالا تو کس کا نام نکلا؟ حضرت یونس علیہ السلام کا پھر غلطی ہو گئی، تیسری بار ڈالا تو حضرت یونس علیہ السلام نے سوچا مجھے تو اللہ تعالیٰ نے ہجرت کی اجازت ہی نہیں دی تھی۔ انہوں نے دعا کی نا، یا اللہ اس قوم پہ عذاب لیا، عذاب کے آثار آ گئے، لیکن اللہ کی طرف حالے نکلنے کی اجازت ان کو نہیں دی گئی تھی، تو نکل گئے۔ اللہ کی اجازت کے بغیر حضرت یونس اس بستی سے نکل گئے، تو حضرت یونس نے فرمایا یہ پرچی میں میرا نام ٹھیک آ رہا ہے، میں ہی اپنے آقا کا بھاگا ہوا غلام ہوں اللہ کا، یعنی کہ مجھے اجازت نہیں تھی اور میں نکل آیا، اب میں اس کشتی میں رہا، کشتی ڈوب جائے گی۔ آپ نے چھلانگ لگائی، اللہ نے مچھلی کو پہلے سے بٹھایا ہوا تھا، اور کیا کہا بھائی حضرت یونس کو کوئی نقصان نہ ہو، چپ چاپ نکل اور ساحل پہ آ کے پلٹ دو۔ مشکلیں اسی لیے، تکلیف اس لیے آتی ہے، کوئی بھی مسئلہ اس لیے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا یہ ہے کہ یہ توبہ کر لے۔ اس کی چھوٹی سی مثال ہے کہ والدین میں سے باپ ہو یا ماں ہو، وہ ایسے مارنے کی ایکٹنگ کرتے ہیں بچے کو تاکہ بچہ گئے نہ مارے، میں ٹھیک ہو گیا ہوں، میں بات ماننے کے لیے تیار ہوں، وہ اس لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی آدمی کو یہ ڈراوے دیتا ہے، آگے پیچھے سے حالات تنگ کرتا ہے، شاید کہ بندہ کہے میں جناب والا بات ماننے کے لیے تھا، مجھے سمجھ آ گئی۔ ان کو سمجھ آ گئی، کیا سمجھ آ گئی تھی؟ کہ زمین ہم پہ تنگ ہے جی، ہماری اپنی جانیں بھی تنگ ہو گئی ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی جائے بنا لے، چلو اللہ کی طرف پلٹ چلتے ہیں۔ یہ مہربانی ہے اللہ کی۔ آج ہمارے بھی اگر کئی حالات تنگ ہیں، کسی بندے کے ایک دم تنگ ہو جاتے ہیں، مثلا اس سے بڑی اور کیا مثال ہے کہ آج کل زمینداروں کے حالات وہ تنگ ہی ہے نا، بارش نہیں ہو رہی، جو بیج کے لیے فصلیں بیچنے کے لیے کرتے ہیں ان کے بھی حالات ماڑے، جو پٹھے فصل کاشت کرتے ہیں تاکہ جانوروں کو چارہ ڈالیں گے ان کے حالات بھی تنگ ہیں، چارہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ حالات اتنے تنگ ہیں، تو ہم کیا کہتے ہیں جی ذرا موسم والا کھول کے دیکھنا اگلے 10 دن 5 دن بارش ہے کہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بتا رہا ہے بھائی کہ میں تم پہ مہربان ہو گیا ہوں، ابھی بھی وقت ہے، توبہ کر لو۔ اگر ہم سب توبہ کر لیں اور یقین کریں، جس دن توبہ کریں اللہ کے سامنے ہمیں سمجھ آ جائے کہ اللہ کے علاوہ کوئی جائے پناہ نہیں ہے، اسی دن بارش ہو جائے گی۔ ثم تاب علیہم لیتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم۔ لیکن اس کا ترجمہ ہوتا بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ لیکن کہا نہیں جی صرف اللہ تعالیٰ ہے ہی توبہ قبول کرنے والا اور ہے ہی مہربان اللہ تعالیٰ، تو یہاں پہ ہوا کا اضافہ کیا، ہوا، اور ہوا کی وجہ سے ان کو کیا کر دیا؟ معرفہ کر دیا۔ التواب الرحیم، ہوا وہ ہے، اور اللہ تعالیٰ تو ہے ہی توبہ قبول کرنے والا اور رحمت کرنے والا، مہربانی کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ سے جب کوئی، یہ کیوں کہا جی ہوا التواب الرحیم؟ کہ جب آدمی کی پر کوئی آزمائش آ جائے، آزمائش کس چیز کو کہتے ہیں یاد رکھیے گا، یہ نقطہ بھی اپنے دماغ میں بٹھا لیں کہ آزمائش کس چیز کو کہتے ہیں؟ امتحان کو تو کہتے ہیں نا جی۔ کون سی چیز آزمائش ہے؟ جب آدمی کی روٹین لائف کیا ہو، ٹوٹ جائے، روٹین ایسی گھڑی، ایسا مسئلہ، ایسا معاملہ جو آپ کی اس کو روٹین کو توڑ کے رکھ دے۔ آپ کی روٹین ہے، آپ صبح اٹھتے ہیں، یہ کرتے ہیں، ادھر سے ادھر جاتے ہیں، ادھر سے وہ کرتے ہیں، ہر بندے کی اپنی روٹین ہے۔ جب اس کو بریک لگتی ہے نا، آدمی کی روٹین ٹوٹتی ہے، تو پتہ ہم امتحان آ گیا بڑا سا۔ یا جو آ رہا ہے آپ کے پاس رزق ایک ترتیب سے آ رہا ہے، روز آپ جاتے ہیں، کماتے ہیں، گھر لے آتے ہیں، کھانے کا سلسلہ چلا، وہ اس میں بریک آ گئی۔ کوئی بھی آزمائش آ گئی، جب کوئی آزمائش آئے، جب بھی کوئی امتحان آئے، تو بندہ سب سے پہلی بات کیا سوچے؟ اس آیت نے ہمیں کیا بتایا ہے؟ لا ملجا من اللہ الا الیہ، بھائی اس آزمائش سے بھاگ کر جانے کی کوئی اور جگہ نہیں ماں سوائے اللہ کے۔
تو بندہ اسی وقت کہہ دے یا اللہ جی میری معافی. میں تو آپ کی اللہ سے کیا کہے میں تیری آزمائشیں چلنے والا نہیں, میرے اندر یہ طاقت نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کہا جی کہ میں بڑا اب ہو گیا ہوں, اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ سے عافیت مانگو, آزمائش نہ مانگو. وہ کہتے ہیں جی لڑا دے کسی, میں سر بقف ہوں, لڑا دے کسی بلا سے, مجھے بلا سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے کیا کہے یا اللہ مجھے اپنی عافیت میں رکھ. میں آپ کو حدیث سنانے لگا تھا جو آئی ہے ان 3 بندوں کے بارے میں. حدیث سنانے لگا تھا جو آئی ہے ان 3 بندوں کے بارے میں. حدیث بہت طویل ہے لیکن یہ حضرت عبداللہ بن کعب, حضرت کعب کے بیٹے جو ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری عمر میں نابینا ہو گئے تو ان کے بیٹے ان کو جہاں جانا ہوتا لے جاتے. تو انہوں نے حضرت کعب سے سوال کیا کہ آپ ذرا وہ واقعہ سنائیں کہ حضرت آپ غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے تھے. تو حضرت کعب نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے غزوات کیے میں ان میں سے کسی غزوے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے نہیں رہا. میں صرف غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گیا تھا. البتہ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکا تھا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے غزوہ بدر میں شریک ہونے کے لیے کوئی زور بھی نہیں دیا, نہ اس پہ کسی قسم کی کوئی سزا رکھی. انہوں نے کہا جی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیعت عقبہ لی تھی مدینے والوں سے عقبہ گھاٹی کے اندر, تو میں اس میں بھی شریک تھا اور وہاں میں نے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اقرار کیا تھا اس پہ میں زندگی ساری قائم رہا. کہتا ہے کہ مجھے اس بیعت میں شریک ہونے کا جو موقع ملا میں سمجھتا ہوں کہ اس کا درجہ غزوہ بدر سے بھی زیادہ ہے. حالانکہ غزوہ بدر کا جو معاملہ ہے یہ مسلمانوں میں زیادہ اہمیت رکھتا ہے. تو پھر انہوں نے کہا جی کہ میرا قصہ یہ ہے کہ میں جس زمانے میں غزوہ تبوک سے پیچھے رہا اتنا طاقتور اور خوشحال میں پہلے کبھی نہیں تھا. اللہ کی قسم اس سے پہلے میرے پاس 2 اونٹنیاں بھی کبھی نہیں ہوتی تھیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قاعدہ تھا کہ جب آپ کسی غزوے میں جاتے تو کبھی نہیں بتاتے تھے کہ کدھر جانا ہے, کبھی کسی طرف نکلتے. لیکن اس غزوے میں سخت گرمی اور طویل سفر تھا اور دشمن بھی بہت بڑا اور بہت زیادہ تھا, اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف بتا دیا بھائی تیاری کر لو اپنے جانے کی, بغیر تیاری کے نہیں چل سکتے. وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوے میں جانے سے پہلے کوئی رجسٹر نہیں لکھا. پہلے نام لکھتے تھے, ہاں جی آپ نے جانا ہے, جی آپ جا رہے ہیں, جی آپ جا رہے ہیں. اس غزوے میں نفیر عام تھی, ہر بندہ نکلے, کسی کو گھر رہنے کی اجازت ہی نہیں. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی رجسٹر کوئی کتاب مرتب نہ کی کہ جس میں کسی کا نام لکھتے. تو منافق بڑے خوش ہو گئے, چلو جی پتہ نہیں چلے گا کہ ہم گئے ہیں کہ نہیں گئے, کیونکہ تعداد جو تھی وہ بھی کوئی 10,000 ایک روایت میں آتا ہے, 30,000 ایک دوسری روایت میں آتا ہے. تو اتنے بندوں میں انہوں نے کہا جی ہماری یہ سمجھ ہی لگے گا. وہ کہتے ہیں جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے تو میری کیفیت یہ تھی کہ صبح ارادے سے نکلتا کہ میں باقی مسلمانوں کے ساتھ مل کے تیاری کر لوں گا, کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں. تو اس طریقے سے وقت گزرتا رہا یہاں تک کہ لوگوں نے زور و شور سے تیاری کی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو گئے, میں پھر بھی تیاری نہیں کر سکا. میں اپنے دل میں روز سوچتا کہ میرے پاس 2 سواریاں ہیں, ابھی نکلتا ہوں, صبح نکلوں گا انشاءاللہ اور پیچھے جاؤں گا اور پہنچ جاؤں گا, جہاں ملوں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. کہتا ہے کاش میں نے ایسا کہتے ہیں کہ کر دیا ہوتا. وہ کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد حالت یہ تھی کہ میں باہر جب جاتا تو میں چل پھر کر دیکھتا تو مجھے بڑے دکھ ہوتا, کیونکہ جو شخص نظر آتا وہ یا تو منافق تھا یا بوڑھا اور کمزور آدمی تھا کہ جو معذور تھے وہ گھر میں رہ گئے تھے, باقی تو سارے چلے گئے تھے. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رستے میں انہوں نے مجھے کہیں یاد نہ فرمایا, مگر جب تبوک پہنچ گئے اور ایک موقع پر لوگوں کے ساتھ تشریف فرماتے تو آپ نے فرمایا کعب نے کیا کیا. تو بنو سلمہ کے ایک شخص نے کہا اللہ کے رسول اسے صحت و خوشحالی کی 2 چادروں نے روک رکھا ہے, وہ اپنی ان چادروں کے کناروں کو دیکھنے میں مشغول تھا. یہ سن کے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ تم نے بہت بری بات کہی, اللہ کے رسول اللہ کی قسم ہم نے کعب میں بھلائی کے سوا کچھ نہیں دیکھا. یہ گفتگو سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. یہاں سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے جی کہ اپنے کسی بھائی کے غیر موجودگی میں اس کے بارے میں بری بات نہیں کہنی چاہیے. حضرت کعب فرماتے ہیں پھر مجھے خبر ملی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے ہیں, تو سوچا کہ کوئی ہر بندہ ہی کہہ رہا ہے تو کوئی بہانہ بنا لوں گا تاکہ اللہ کی ناراضگی سے, اللہ کے رسول کی ناراضگی سے بچ جاؤں.
نیز میں اس سلسلے میں اپنے خاندان کے ہر صاحب عقل شخص سے مدد مانگی۔ پھر جب یہ اطلاع ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہر کے قریب آ گئے تو یہ خیال باطل میرے قلب سے دل سے نکل گیا۔ میں نے یقین کر لیا کہ جھوٹ بول کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی سے نہیں بچ سکوں گا، اس لیے میں نے سچ بولنے کا ارادہ کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت تشریف لائے۔ آپ کا دستور تھا جب سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھتے۔ آج ہماری زندگیوں میں یہ چیز شامل نہیں۔ ہم کہیں سے بھی سفر سے واپس آئیں تو ہمیں مسجد میں جا کے نماز پڑھنے کی یہ سنت جو ہے یہ ہم زندہ نہیں کر پا رہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر لوگوں سے ملاقات کے لیے تشریف فرما ہوتے۔ چنانچہ جب آپ نماز سے فراغت کے بعد ملاقات کے لیے بیٹھے تو پیچھے رہ جانے والوں نے آنا شروع کیا اور قسمیں اٹھا کر آپ کے سامنے طرح طرح کے عذر پیش کرنے لگے۔ ان لوگوں کی تعداد اس 80 سے کچھ زیادہ تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیان کردہ عذر قبول کر لیے، ان سے بیعت لی، ان کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی، ان کی نیتوں کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ الغرض میں بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو آپ مسکرائے، لیکن ایسی مسکراہٹ جس میں غصے کی آمیزش تھی۔ پھر آپ نے فرمایا ادھر آؤ۔ میں آگے بڑھا، آپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا تم کیوں پیچھے رہ گئے؟ تم نے تو سواری خرید نہیں لی تھی؟ میں نے عرض کیا بجا۔ ارشاد فرمایا اللہ کی قسم میں اگر آپ کے علاوہ کسی اور دنیاوی شخصیت کے سامنے ہوتا تو ضرور یہ خیال کرتا کہ میں کسی عذر کسی بہانے سے آپ کے غصے سے غضب سے نجات پا سکتا ہوں، کیونکہ میں قوت گویائی اور دلیل بازی میں ماہر ہوں۔ لیکن اللہ کی قسم مجھے یقین ہے کہ اگر آج میں آپ کے سامنے جھوٹ بول کے آپ کو راضی بھی کر لوں تو ان قریب اللہ آپ کو حقیقت حال سے آگاہ کر دے گا اور آپ اس سے ناراض ہو جائیں گے، اور اگر میں آپ سے ساری بات سچ سچ بتا دوں تو آپ اس سے ناراض تو ہوں گے، تاہم مجھے امید ہے کہ اس صورت میں اللہ مجھے معاف فرما دے گا۔ واقعہ یہ ہے اللہ کی قسم مجھے کوئی معذوری نہیں تھی، اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ کی قسم میں اتنا تن و من اور خوشحال کبھی نہ تھا جتنا میں اس موقع پر تھا جس میں آپ کے ساتھ جانے سے رہ گیا۔ میری یہ گفتگو سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شخص ہے جس نے صحیح بات بتائی ہے، اچھا جاؤ اور انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں کوئی فیصلہ صادر فرمائے۔ خلفو جن کا معاملہ پیچھے چھوڑ دیا گیا تھا۔ میں اٹھ گیا اور جب میں جانے لگا تو بنو سلمہ کے کچھ لوگ میرے گرد جمع ہو گئے اور میرے پیچھے چلنے لگے۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہمارے علم میں نہیں ہے کہ تم نے آج سے پہلے کبھی کوئی گناہ کیا ہو، تو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عذر پیش کرنے سے کیوں قاصر رہے، جیسا کہ دوسرے پیچھے رہ جانے والوں نے آپ کی خدمت میں عذر پیش کیے۔ تم نے جو گناہ کیا تھا اس کی تلافی کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمہارے لیے استغفار ہی کافی تھا۔ اللہ کی قسم ان لوگوں نے مجھے اتنی ملامت کی کہ ایک دفعہ تو میں نے ارادہ کر لیا کہ میں واپس جاؤں اور جو کچھ میں نے کہا تھا اس کے متعلق کہوں کہ وہ جھوٹ تھا۔ پھر میں نے ان لوگوں سے پوچھا یہ معاملہ جو میرے ساتھ پیش آیا ہے میرے علاوہ کسی اور کے ساتھ بھی ہوا ہے؟ وہ کہنے لگے ہاں 2 آدمیوں نے وہی کچھ کہا ہے جو تم نے کہا ہے، اور ان کو بھی وہی جواب ملا ہے جو آپ کو ملا ہے۔ میں نے پوچھا وہ دونوں کون ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ ایک مرارہ بن ربیع ہیں اور دوسرے حضرت ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ انہوں نے میرے سامنے 2 ایک نیک آدمیوں کے نام لیے جو غزوہ بدر میں شرکت کر چکے تھے۔ ان کا طرز عمل میرے لیے قابل تقلید تھا، چنانچہ ان دونوں کا ذکر سن کر میں نے اپنا ارادہ بدل دیا اور آگے چل پڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی تمام پیچھے رہ جانے والوں میں سے صرف ہم تینوں کے ساتھ بات چیت کرنے سے لوگوں کو منع فرما، لہذا لوگ ہم سے دور دور رہنے لگے اور ہمارے لیے اس حد تک بدل گئے کہ میں محسوس کرنے لگا کہ کوئی اجنبی سرزمین ہے۔ ہم 50 دن تک اسی حال میں رہے۔ دوسرے دونوں ساتھی تو تھک ہار کر گھر میں بیٹھ گئے اور روتے رہے، لیکن میں چونکہ جوان اور طاقتور تھا لہذا باہر نکلا کرتا تھا، مسلمانوں کے ساتھ نماز میں شریک ہوتا تھا، بازاروں میں پھرا کرتا، لیکن مجھ سے کوئی شخص بات نہ کرتا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی اسی وقت حاضر ہوتا جب آپ نماز کے بعد لوگوں کے ساتھ تشریف فرما ہوتے۔ میں جب آپ کو سلام کرتا تو اپنے دل میں یہی سوچتا رہتا آیا میرے سلام کے جواب میں رسول اللہ کے لب مبارک متحرک ہوئے تھے یا نہیں۔ پھر میں آپ کے قریب ہی نماز پڑھتا اور روز دیدہ نظروں سے
آپ کی طرف دیکھتا، جب میں نماز کی طرف متوجہ ہوتا تو آپ میری طرف دیکھتے، اور جب میں آپ کی طرف متوجہ ہوتا تو آپ دوسری طرف دیکھنے لگتے۔ جب لوگوں کی یہ بے اتنائی بہت طویل اور ناقابل برداشت ہو گئی تو ایک دن میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ کی دیوار پھلانگ کر اندر چلا گیا۔ یہ صاحب میرے چچا زاد بھائی اور میرے محبوب ترین لنگوٹیے دوست تھے۔ میں نے انہیں سلام کیا لیکن اللہ کی قسم انہوں نے میرے سلام کا جواب نہ دیا۔ میں نے ان سے کہا کہ ابو قتادہ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا تم مجھے اللہ اور اس کے رسول کا دوست جانتے ہو؟ لیکن وہ خاموش رہے۔ میں نے دوبارہ یہی سوال کیا لیکن پھر خاموش رہے۔ میں نے پھر یہی بات دہرائی تو کہنے لگے اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ یہ سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں منہ موڑ کر واپس چلا اور دیوار پھلانگ کر باہر آ گیا۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ ایک دن میں مدینہ کے بازار سے گزر رہا تھا، میں نے دیکھا علاقہ شام کا ایک نبتی عیسائی جو مدینہ میں غلہ فروخت کرنے آیا تھا لوگوں سے پوچھ رہا تھا کہ کوئی شخص ہے جو مجھے کعب بن مالک کا بتا سکے۔ لوگ میری طرف اشارہ کر کے اسے بتانے لگے۔ جب وہ میرے پاس آیا تو اس نے مجھے شاہ غسان کا ایک خط دیا جس میں لکھا ہوا تھا مجھے معلوم ہے کہ تمہارے صاحب نے تم پر زیادتی کی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک اور آزمائش۔ حالانکہ تمہیں اللہ نے اس لیے نہیں بنایا کہ تم ذلیل و خوار اور برباد رہو، لہذا تم ہمارے پاس چلے آؤ، ہم تمہیں شایان شان عزت و مرتبہ دیں گے۔ میں نے جب یہ خط پڑھا تو دل میں کہا یہ بھی ایک امتحان ہے، اور خط لے کر تندور کی طرف گیا اور اسے نظر آتش کر دیا۔ پھر جب 50 دنوں میں سے 40 راتیں گزر گئی تو میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قاصد آیا اور کہنے لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم اپنی رفیقہ حیات سے کنارہ کش ہو جاؤ۔ میں نے کہا کیا میں اسے طلاق دے دوں یا پھر کیا کروں؟ اس نے کہا نہیں، بس اس سے کنارہ کش ہو جاؤ اور اس کے قریب نہ جاؤ۔ میرے دونوں ساتھیوں کو بھی اسی قسم کا حکم دیا گیا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم اپنے میکے چلی جاؤ اور جب تک اللہ تعالیٰ اس معاملے کا فیصلہ صادر نہ فرما دے وہیں مقیم رہو۔ حضرت کعب کا بیان ہے کہ حضرت ہلال بن امیہ کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی اللہ کے رسول، ہلال بن امیہ ایک ناتواں اور بوڑھا شخص ہے، اس کے پاس کوئی خادم بھی نہیں، تو کیا آپ یہ ناپسند فرمائیں گے کہ میں اس کی خدمت کرتی رہوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، لیکن وہ تمہارے قریب نہ آئے۔ اس نے کہا اللہ کی قسم انہیں کسی بات کا ہوش ہی نہیں، اور جس دن سے یہ معاملہ پیش آیا وہ مسلسل رو رہے ہیں۔ یہ سن کر میرے بعض اہل خانہ نے مشورہ دیا کہ تم بھی رسول اللہ سے اپنی بیوی کے سلسلے میں اجازت لے لو تو کیا حرج ہے، جیسے آپ نے ہلال بن امیہ کی بیوی کو خدمت کی اجازت دی ہے۔ میں نے کہا اللہ کی قسم میں اس سلسلے میں رسول اللہ سے اجازت ہرگز طلب نہیں کروں گا، نامعلوم میری اجازت طلب کرنے پر آپ کیا جواب دیں، جبکہ میں ایک نوجوان آدمی ہوں۔ الغرض اس کے بعد 10 دن اور گزر گئے، حتیٰ کہ جس دن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ہمارے ساتھ بائیکاٹ کا حکم دیا تھا اس دن سے 50 دن پورے ہو گئے۔ 50ویں رات کی صبح میں اپنے گھر کی چھت پر نماز فجر سے فراغت کے بعد بیٹھا ہوا تھا۔ میری حالت بہینے وہی تھی جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ میں اپنی جان سے تنگ تھا اور زمین اپنی فراغی کے باوجود میرے لیے تنگ ہو چکی تھی کہ اچانک کسی پکارنے والے نے کی آواز سنی جو کوئی صلہ پر چڑھ کر اپنی بلند ترین آواز میں پکار رہا تھا، اے کعب بن مالک خوش ہو جاؤ۔ میں یہ سنتے ہی سجدے میں گر گیا اور سمجھ گیا کہ آزمائش کا وقت ختم ہو گیا۔ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر کے بعد اعلان فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی ہے، لہذا لوگ ہمیں خوشخبری دینے کے لیے دوڑ پڑے۔ کچھ لوگ خوشخبری دینے کے لیے میرے دوسرے دونوں ساتھیوں کی طرف گئے اور ایک شخص گھوڑا دوڑا کر میری طرف چلا اور ایک دوڑنے والا جو قبیلہ اسلم کا فرد تھا دوڑ کر پہاڑ پر چڑھ گیا اور اس کی آواز گھوڑے سے تیز نکلی، لہذا یہ شخص جس کی آواز میں نے سنی تھی میرے پاس پہنچا تو میں نے اپنے کپڑے اتار کر خوشخبری دینے والے کو انعام میں پہنا دیے۔ اللہ کی قسم میرے پاس اس دن ان کپڑوں کے علاوہ کوئی جوڑا نہ تھا۔ میں نے 2 کپڑے ادھار لے کر پہنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانے کے لیے چل پڑا۔ لوگ گروہ در گروہ مجھ سے ملتے، توبہ قبول ہونے کی مبارک دیتے اور تم کو مبارک ہو کہ اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرمائی اور تمہیں معاف فرما دیا۔ حضرت کعب بیان فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں پہنچا تو رسول اللہ تشریف فرما تھے اور لوگ آپ کے ارد گرد بیٹھے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی حضرت طلحہ بن عبید اللہ دوڑتے ہوئے آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہوں نے مصافحہ کیا اور مجھے مبارک دی۔ اللہ کی قسم مہاجرین میں سے ان کے علاوہ کوئی شخص میری طرف اٹھ کر نہ آیا۔
حضرت طلحہ کے اس سلوک کو میں کبھی نہیں بھولا۔ حضرت کعب کا بیان ہے کہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کیا تو آپ نے خوشی سے دمکتے ہوئے چہرے کے ساتھ فرمایا تمہیں آج کا دن مبارک ہو، یہ دن ان تمام دنوں میں سب سے بہتر ہے جو تمہاری پیدائش کے بعد آج تک تم پر گزرے ہیں۔ میں نے عرض کی کہ یا اللہ یہ معافی آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے؟ آپ نے فرمایا یہ معافی اللہ کی طرف سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت خوش ہوتے تو آپ کا چہرہ مبارک دمک اٹھتا جیسے چاند کا ٹکڑا ہو۔ ہم اس چہرے کو دیکھ کر جان لیا کرتے تھے کہ آپ خوش ہیں۔ الغرض میں جب آپ کے سامنے بیٹھا تو میں نے عرض کی اللہ کے رسول میں اس توبہ کی خوشی میں چاہتا ہوں کہ اپنا مال اللہ اور اس کے رسول کے لیے بطور صدقہ دوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب نہیں، اپنا کچھ مال اپنے پاس رکھو کیونکہ یہ ایسا تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ باقی حدیث آگے اسی طرح چلتی ہے جی کہ جو اس میں بات ہے وہ فرماتے ہیں کہ جب تک کہتے ہیں اس توبہ کی وجہ سے جو مجھے اللہ تعالیٰ نے عزت دی، جب تک زندہ رہوں گا ہمیشہ سچ بات کہوں گا۔ چنانچہ اللہ کی قسم میرے علم میں ایسا کوئی مسلمان نہیں جسے سچ بولنے کی وجہ سے اللہ نے اتنے خوبصورت انداز میں نوازا ہو جس قدر حسین و خوبصورت انداز میں اس نے مجھے نوازا ہے۔ جس دن سے میں نے رسول اللہ کے روبرو یہ عہد کیا تھا، میں نے جس دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی اس دن سے آج تک کبھی قصداً جھوٹ نہیں بولا۔ مجھے توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ باقی مادہ زندگی میں مجھے جھوٹ سے محفوظ فرمائے گا۔ آج یہ اس حدیث سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے جی کہ سچ بول کے اللہ کی راہ پہ چل کے مصیبتیں تکلیفیں جو آتی ہیں وہ کبھی ہمیشہ نہیں رہتی، اور سچ بولنے سے جو انعام ملتا ہے چاہے وقتی طور پہ آدمی کو اس کا نقصان ہی ہو لیکن در حقیقت آخر کار آدمی کا معاملہ سب سے بہتر رہتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت کو پڑھ لیتے ہیں جو آیت پڑھی ہے وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا يسيرا وأدخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اللهم اذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم ارحمنا في أولادنا وفي بناتنا وفي بيوتنا وفي أمورنا وفي أمرنا هذا، اللهم يسر لنا هذا الأمر۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمته۔